پاکستان میں خطرناک حد تک بڑھنے والی فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دینے کی پالیسی پر عمل کیا جانا ضروری ہے، جیسا کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں کیا جا رہا ہے۔ تاہم پاکستان میں 2 برس پہلے الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دینے کی پالیسی لانے کے باوجود سازشی عناصر نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ چنانچہ آج پاکستان فضائی آلودگی کا گڑھ بن چکا ہے۔ وزارت ماحولیات کے اعلیٰ حکام نے حال ہی میں وفاقی حکومت کو یاد دلایا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 2 سال پہلے پرجوش گرین پالیسی متعارف کروائی تھی، جس کا مقصد ملک میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنا تھا، لیکن اب حکومت یہ پالیسی بھلا بیٹھی ہے، لہٰذا اس پر دوبارہ عمل شروع کیا جائے۔ اس پالیسی کے تحت 2030 تک ملک بھر میں 30% اور 2040 تک 90% الیکٹرک کاروں اور ٹرکوں کے استعمال کا تصور پیش کیا گیا تھا۔ اس پالیسی کے تحت الیکٹرک گاڑیوں، ان کے پرزوں اور پاکستان میں کاروں کی تیاری کے لیے آلات کی درآمد پر ٹیکسز میں بڑا استثناء دیا گیا تھا تاکہ لوگ پیٹرول سے الیکٹرک گاڑیوں کی طرف منتقل ہونا شروع ہوں۔ تاہم بتایا جاتا ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں کو پاکستان میں ناکام بنانے کے لیے ملک میں موجود بڑی آٹو مینوفیکچرنگ کمپنیوں نے طاقتور لوگوں کے ساتھ ساز باز کر کے اس پالیسی کو دبا دیا تاکہ پیٹرول سے چلنے والی گاڑیوں کا کاروبار خراب نہ ہو۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی سازش کے تحت ملک کے کسی بھی صوبائی دارالحکومت یا بڑے شہر میں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے کوئی چارجنگ سٹیشن نہیں لگایا جا سکا جہاں پر گاڑی کو چارج کیا جا سکے۔ الیکٹرک گاڑی خریدنے کے خواہش مند افراد کو بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ ملک میں چونکہ کوئی چارجنگ سٹیشن موجود نہیں، اس لیے وہ الیکٹرک گاڑی خرید کر اپنے پیسے ضائع کریں گے۔ تاہم اب وزارت ماحولیات نے وفاقی حکومت کو 2 سال پہلے لائی جانے والی پرجوش گرین پالیسی کو بحال کرنے کی تجویز دی ہے تاکہ ملک میں بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ پاکستان اور بھارت کے تمام بڑے شہر آلودگی کی خطرناک سطح کا سامنا کر رہے ہیں۔ لاہور اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ شہر بن چکا ہے۔ فاسل فیول سے بنے ایندھن کا بڑے پیمانے پر استعمال اور مخصوص موسم میں فصلوں کو جلانے سے اٹھنے والا دھواں سال کے اس حصے میں آلودگی کے مسئلے کو زیادہ سنگین بنا دیتا ہے۔ وفاقی حکومت کے تحت چلنے والے انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے جنرل منیجر عاصم ایاز کا کہنا ہے کہ مقامی طور پر تیار کی جانے والی وہ الیکٹرک کاریں جن میں 50 کلو واٹ آور سے کم طاقت کی بیٹریاں لگی ہوئی ہیں، ان پر عائد جنرل سیلز ٹیکس 17% سے کم کر کے 0 کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرک کار کے درآمد کیے جانے والے حصے جن میں بیٹریاں، کنٹرولرز اور انورٹر شامل ہیں، ان پر کسٹم ڈیوٹی 1% کر دی گئی ہے۔ مکمل تیار شدہ الیکٹرک کاروں کی درآمد پر عائد ڈیوٹی 1 سال کے لیے 25% سے کم کر کے 10% کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ وفاقی کابینہ نے اس پالیسی کی منظوری نومبر 2019 میں دی تھی اور اس کا مقصد نقل و حرکت کے نظام میں 2025 تک 5 لاکھ الیکٹرک موٹر سائیکلز اور رکشے، 1 لاکھ الیکٹرک کاریں، وینز اور چھوٹے ٹرک لانا ہے۔ پاکستان الیکٹرک وہیکلز اینڈ پارٹس مینوفیکچررز اینڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری شوکت قریشی کا کہنا ہے کہ ٹیکسز میں نئی کمی کا مطلب ہے کہ چھوٹی درآمدی الیکٹرک گاڑیوں کی درآمد پر 5 لاکھ روپے تک بچت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی ایسوسی ایشن کے بہت سے ارکان نے مراعات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلی بار الیکٹرک گاڑی کا آرڈر دیا ہے۔ شوکت قریشی نے بتایا کہ انہوں نے چین سے 100 چھوٹی الیکٹرک گاڑیاں منگوانے کا آرڈر دیا ہے اور ان کا ارادہ ہے کہ اس کے بعد وہ ہر ماہ 100 گاڑیاں درآمد کریں گے۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں بہت سے دوسرے ممالک کی طرح پاکستانی بھی الیکٹرک گاڑیوں کی طرف آنے سے گریز کرتے رہے ہیں۔ اس کی وجہ چارجنگ کی سہولت کا فقدان اور ایک نامعلوم خوف ہے۔ ماحولیات کے شعبے سے وابستہ علی توقیر شیخ کہتے ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ حکومت دفاتر، گھروں اور پارکنگ ایریاز کے قریب مزید چارجنگ سٹیشنز لگانے میں پرائیویٹ شعبے کی حوصلہ افزائی کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مسئلے کا حل ضروری ہے تاکہ پاکستانی عوام کو زیادہ سے زیادہ الیکٹرانک گاڑیاں خریدنے کی جانب راغب کیا جا سکے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔